الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشرک لظلم عظیم صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے کہ بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرک کی جو لغوی تعریف ہے کہ صفت ایک ہو، اس میں دو یا دو سے زیادہ شریک ہو جائیں، شرک کی لغوی تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں۔ شرک کی جو شرعی تعریف ہے کہ شیطان کے وسوسوں میں، اس کے جالوں میں اس طرح پھنس جانا کہ وہ شرک کرانے لگ جائے، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی انسان کرنے لگ جائے، جسے یوں کہا ہے اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی پیروی نہ کرو۔ یہاں عبادت ہے تو مراد یہاں عبدو سے مراد پیروی ہے، کہ شیطان کی انسان جب پیروی کرتا ہے تو وہ آخرکار اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں شریک کرنے پہ لگا دے۔ بات یہاں تک ہوئی تھی تو یہ تھی کہ کچھ لوگ بہت مومن ہیں، عبادت گزار ہیں، لیکن بعض کا تو ان سے ایسے عمل سرزد ہو جاتے ہیں جس سے وہ خود تو مشرک نہیں ہوتے، لیکن دیکھنے والا وسوسات کا شکار ہو جاتا ہے، اسے شک ہوتا ہے، اس کے دل میں وہی پھر شیطان جو ہے شک و شبہات ڈال دیتا ہے کہ یہ تو مشرک ہے، مشرکوں جیسے کام کر رہا ہے، یہ تو کافر ہے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی فرما دیا ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو حالانکہ وہ شرک کر نہیں رہا ہوتا، نہ کہ اس کی نیت میں ہوتا ہے کہ میں شرک کر رہا ہوں، لیکن اس کے اعمال جو ہیں وہ اس طرح ہوتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ شریک کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، عام مخلوق کو شریک کر رہا ہے۔ اس میں جو اشتباہ شرک جسے کہا جاتا ہے، وہ کچھ ایسے اعمال ہیں جو ہمارے روزمرہ کے معاشرے میں دیکھنے میں بھی آتے ہیں، سننے میں بھی آتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ہے کہ اس کی نیت نہیں ہوتی، نیت دل کے اندر تعظیم کی ہے، ادب کی ہے، کہ وہ جس کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے اس کا ادب کر رہا ہے، اس کی تعظیم کر رہا ہے، وہ اس کا استاد ہے، وہ اس کا شیخ ہے، وہ اس کے پیر صاحبان ہیں، اس کے ماں باپ ہیں، اس کی اولاد ہے، کو پاک جگہ ہے، کسی کو محبت سے وہ ایسے کر رہا ہے، لیکن دیکھنے والا شک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر انسان جب قبور کے پاس ہوتا ہے، مزارات کے پاس ہوتا ہے، تو اس وقت دیکھنے والے کہتے ہیں بھئی یہ تو مشرک ہیں، شرک کر رہے ہیں، حالانکہ اس کی نیت تعظیم ہوتی ہے، اس کی نیت شرک کی نہیں ہوتی۔ تو مثال کے طور پر تعظیم جو ہے اللہ تعالیٰ کی، تو تعظیم ہی ہے کہ اس کی ذات صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، کوئی ایسا لفظ بھی نہ بولیں جس میں وہ جمع محسوس ہو، جیسے قل هو اللہ احد، فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، یہ توحید کی ہے نا سورہ اخلاص۔ قل هو اللہ احد، مصطفیٰ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اب اس کو اگر تعظیم کریں گے کہ ہیں، تو شرک کا تو شائبہ پیدا ہو گیا نا، بھی ہیں جمع کا صیغہ ہے، پتہ نہیں کتنے ہماری زبان جو پنجابی ہے یا اردو ہے،
عربی میں تو سیدھا سیدھا یو آتا ہے تم، اور انگریزی میں یو آتا ہے تم، اور عربی میں آنتا آتا ہے ہر ایک کے لیے، بڑا ہے چھوٹا ہے۔ تو یہ ہماری جو زبان ہے نا، اس میں پھر اگر انسان کی ایسی نیت ہوتی ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ شرک کا شائبہ آتا ہے، جیسے قل هو اللہ احد، فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے نہیں، اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے نہیں، لم یلد ولم یولد، اس نے نہ کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے آئے گا نا، یہ تھوڑی ہے انہوں نے کسی کو نہ جنا ہے نہ وہ کسی سے جنے گئے، یہ تو سننے میں لگتا ہے ایسے کہ یہ تو پتہ نہیں کتنے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو دیکھیں اللہ کے پڑھنے والے کی یہ نیت نہیں ہے، لیکن سننے والے کو شائبہ پیدا ہو گیا، بھئی پتہ نہیں ہندوؤں کے تو 60-70 لاکھ کے قریب ہوں گے معبود، اس کے پتہ نہیں کتنے ہیں، تو اس طرح شائبہ پیدا ہوتا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، یہ نہیں ہے انہوں کا کوئی ہمسر نہیں۔ تو اس طرح کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں، کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں، یعنی قول و فعل ایسا ہوتا ہے کہ دیکھنے سننے والے کو شرک کا شائبہ ہوتا ہے۔ تو نیت تعظیم جو ہے اللہ کے سوا کسی کے سامنے، نیت تعظیم میں اللہ کے سوا کسی کے سامنے اپنی یہ پیشانی رکھ دینا، یا سیدھا سیدھا سجدہ کرنا، یا سجدے والی پوزیشن بنا لینا، اگرچہ ایسا کرنے والے کی نیت میں صرف، آپ کسی سے پوچھ کے دیکھیں، صرف اظہار تعظیم ہوتا ہے، تکریم ہوتا ہے، اور جو حدیث پاک میں نے بیان کی ہے سنائی ابھی آپ کو کہ انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس کے پیش نظر اگر ذہن میں رہے تو پھر انسان شک میں مبتلا نہیں ہوتا، دیکھنے سے کم از کم شک میں مبتلا نہیں ہوتا۔ سننے میں پوچھ سکتا ہے بھی پاس جو ہے سن رہا ہے، بہرحال جو بھی ہے ایک ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے جو نماز کے سجدے کی طرح ہے، لہذا ایسا کرنے کی ہمیں شریعت مطہرہ نے اجازت نہیں دی کہ بھئی تم تو ٹھیک ہو، تمہاری نیت بھی ٹھیک ہے، تمہاری نیت میں کھوٹ بھی نہیں ہے، تم با ادب ہو، تم معزز ہو، تم تعظیم کرنے والے ہو اپنے بڑوں کی، اپنے چھوٹوں کی، اپنے بزرگوں کی، اپنے استادوں کی، اپنے دینی لحاظ سے شیخ کی، ولی کی، تم تو تعظیم کرتے ہو، تم تو شہداء کی تعظیم کرتے ہو، تم تو انبیاء کی تعظیم کرتے ہو، صدیقین کی تعظیم کرتے ہو، صالحین کی تعظیم کرتے ہو، بڑے چھوٹے کے ادب کا لحاظ رکھتے ہو، لیکن وہ جو شیطان کے وسوسے میں آ گیا ہے کم بخت، جو باہر تمہیں دیکھ رہا ہے، اور جس کے بارے میں یہ بھی قرآن کریم نے کہا ہے سورہ یاسین میں کہ اللہ تعبدوا الشیطان، کہ شیطان کی پیروی نہ کرنا، یعنی عبادت تو کوئی نہیں کرتا نا، تو وہ بیچارہ جو شیطان کے وسوسوں میں آ گیا ہے، اس کی آنکھ نے دیکھا ہے کہ تم قبر پہ سجدہ کر رہے تھے، تو وہ تو تمہیں مشرک کہے گا، جب تمہیں مشرک کہے گا تمہیں برا لگے گا، تمہاری نیت میں تو ایسی بات نہیں تھی، اب اس سے جھگڑا ہو گیا نا، جو امت میں ہو گیا ہے، جو جھگڑا ہو جائے گا۔ تو نماز میں سجدے کی طرح ایسا کرنے سے، جس سے سجدہ ظاہر ہو، منع کیا گیا ہے کہ کوئی ایسے انسانی اعمال، اقوال جن کی نسبت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہے، اللہ وحدہ لا شریک سے ہے، اے مسلمانوں تم نہ کرو۔ میں تھوڑا سا یہاں آؤں گا، میں ویسے ادھر بھی سجدہ تعظیمی میں آؤں گا، لیکن میں یہاں بات کرتے چلوں چلتے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے منع فرمانے سے پہلے سجدہ تعظیمی حلال تھا، یعنی منع نہیں تھا، لوگ کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، اور مکہ شریف میں منع فرمایا خانہ کعبہ کے سامنے، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم طواف فرما رہے تھے، تو ایک جوشیلا صحابی، آپ کا غلام، ریمل کر رہا ہوگا، وہ جیسے پہلوان ایسے ٹہل کے چلتے ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو چشم مبارک ہے، ما زاغ البصر وما طغى، چشم مصطفیٰ اللہ کی زیارت سے
نہ حد سے آگے بڑھی نہ وہ چندہائی، تو چشم مصطفیٰ میں اس کا طواف کرنا سما گیا۔ تو آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو دیکھو یہ کتنا پیارا طواف کر رہا ہے، کس جوش سے طواف کر رہا ہے، اللہ کے گھر کے چکر میں چکر لگا رہا ہے، اس کے ذکر کے چکر میں پھنسا ہوا ادھر لگا ہوا موج میں ہے۔ تو سن لیا اس نے، تھوڑا سا ظاہری بات ہے جانتا جو نہیں تھا، تو فرمایا آپ نے میرے طواف میں خلل ڈالا ہے، میں آپ کی شکایت اپنے آقا کو لگاؤں گا۔ ابھی اس کی آنکھ میں وہ نور سمایا جو نہیں تھا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو بات لمبی ہوگی، کدھر چلے گی، کوئی بات نہیں ہے، چلنے دیں۔ تو کہنے لگا میں آپ کی شکایت اپنے آقا کو لگاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے آقا کون ہے؟ فرمایا میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ تو صحابہ نے کہا یہی تو اللہ کے رسول ہیں جن کو تم کہہ رہے ہو۔ سجدے میں گر گیا، خانہ کعبہ کے سامنے وہ صحابی سجدے میں گر گئے۔ سجدے میں گر گئے تو آپ نے اپنے دست پاک مبارک ہاتھوں سے اٹھایا، تو اس وقت فرمایا آج کے بعد امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، حرام ہے، منع ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، ایسے انسانی اعمال، ایسے اقوال جس سے شرک کا یا کسی بد عمالی کا شائبہ پیدا ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص مخصوص ہیں، جو اپنے معبود حقیقی کے ساتھ مخصوص ہیں، اس کی عبادت کے لیے مخصوص ہیں، اس کی کبریائی کا جس میں تصور ابھرتا ہے۔ دیکھیں نا، سجدہ جس کو کیا جا رہا ہے اس کی کبریائی کا تصور انسان کے ذہن میں، دل میں ابھرتا ہے، تو پھر ان کو کسی اور کے ساتھ، اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ منسوب کرنا، یا ان اعمال و اقوال کو کسی اور کے حق میں استعمال کرنا، یہ پھر دوسروں کا دیکھنا، بے شک اس کی نیت ٹھیک ہے، انما الاعمال بالنیات، لیکن شرک کا اشتباہ کا موجب ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی قدر، محتاط لوگ، علم والے لوگ ایسا کام نہیں کرتے، اور جو کرتے ہیں ان کو منع کرتے ہیں۔ وقت پورا ہوا، اسی ٹاپک کو کل چلائیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔